السلام علیکم جی، میرا نام قاسم علی ہے. میرے ساتھ ثاقب اظہر صاحب موجود ہیں اور آج ہم پاکستان کی ای کامرس مارکیٹ کے حوالے سے اور وہ تمام کے تمام چیلنج جو پاکستانی مارکیٹ فیس کر رہی ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ثاقب اظہر صاحب ایک بہت بڑا ای کامرس کا گروپ نبلر وہ چلا رہے ہیں. چند دن پہلے یہ پاکستان سے باہر امریکہ بھی گئے ہوئے تھے, وہاں انہیں بڑی اکنالجمنٹ ملی اور ساتھ ہی ساتھ میں چند ہی دن پہلے عمران خان صاحب نے بھی ان کو ایک ایوارڈ یا شیلڈ دی ہے. اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. ثاقب صاحب, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اور دنیا میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس مہنگائی کی وجہ سے کاروباری لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں ای کامرس مارکیٹ اس مہنگائی سے کس طرح متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں نہیں بلکہ آئی ایم سینگ کہ یہ پوری دنیا میں اب انفلیشن اور ایک ریسیشن کی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے, جس میں لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے وہ ایز کمپیئر ٹو 6 months ago وہ ایسی نہیں تھی جو اب ہوتی جا رہی ہے نا. آل دس, تو اس میں 2 طرح کے امپیکٹ ہیں. ایک تو امپیکٹ یہ ہے کہ جو سسٹینیبل بزنسز نہیں تھے, جو نئے بزنسز تھے, ان میں ایک رسک فیکٹر پایا جاتا ہے کیونکہ ایک اس میں انسرٹنٹی ہے. دوسری یہ بات کہ اب لوگ ایک انکم کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہے. جاب والا جو ہے وہ اکثر, اگر میں دیکھ رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمانی بجلی کے بل بھی اب ڈال دیے گئے ہیں الیکٹریسٹی بل میں, تو وہ ایک جاب کرنے والا انسان یا ایک بزنس یا کوئی بھی ایسا ایک نارمل بزنس کرنے والا سسٹین کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو ای کامرس کے فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہیں کہ آپ ایک ایکسٹرا انکم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ, اور دوسرے اوبیسلی نقصانات اس کے یہ ہیں کہ ایسی چیزیں نہ لانچ کریں جس میں لوگوں کی بائنگ پاور کم ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ میں اس وقت لوگ وہ چیزیں بائیں کرتے ہیں جن کی پرائس $12 سے $40 کے درمیان ہے. $40 سے آپ اوپر جاتے ہیں تو لوگوں کی بائنگ پاور جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس میں وہ لوگ چیزیں بائی نہیں کرتے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر بندے کو وہ چاہیے, تو ایسی پروڈکٹس کو کرنی ہے. تو یہ کرائٹیریاز ڈیفائن کیے گئے ہوئے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی بھی چیز جہاں لانچ کرنی ہے وہ ایسی پروڈکٹ ہو کہ ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکے اور ہر بندے کی وہ ضرورت ہو. تو ایسی چیزیں اوبیسلی اس میں فائدہ دیں گی. اور نقصانات اوبیسلی یہی ہیں کہ اگر آپ اپنی ایک انکم میں رہیں گے تو وہ پھر گزارا اور سسٹین کرنا لائف میں جو آج کل کے حالات ہیں وہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہے. اچھا سر, لاسٹ کوارٹر سٹارٹ ہو رہا ہے اس سال کا, آخری 4 ماہ ستمبر سے اکتوبر میں آ گئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس سال کے اختتام میں ساری دنیا میں ہالیڈیز آ جاتی ہیں اور ہالیڈیز کی وجہ سے شاپنگز بڑھتی بھی ہیں, کرسمس آتی ہے اس کی وجہ سے شاپنگ بڑھتی ہیں. امیزون مارکیٹ میں کن ٹیکنیکس کو استعمال کریں تو اس سارے جو لاسٹ کوارٹر ہے اس کا فائدہ لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں جو 3 طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ آپ سیزنل پروڈکٹس لانچ کریں جس پہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ ہالیڈے سیزن ہے, کرسمس سیزن ہے, یا کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز ہے جہاں پر ایک ایسے ٹرینڈ پہ لوگ بائی کریں گے. دس از ویری آبویس, جو کہ کوئک ونز ہوتی ہیں. سیکنڈلی, آن لائن آربیٹاج اور ایک ہول سیل. یہ ایسے ماڈلز ہیں جس میں آپ کو اب انیبلرز کیا دینے جا رہا ہے. انیبلرز ان ماڈلز میں آپ کو ایسی پروڈکٹس دینے جا رہے ہیں جن کے لیے آپ کو اپروول لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے برانڈ سے. پہلے ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس اور لوگ جو تھے وہ خود اپروول کے پیچھے بھاگتے تھے, اپروول لیتے تھے, اور پھر اگر اپروول ان کو نہیں ملتا تھا تو وہ برانڈ کو نہیں ری سیل کر سکتے تھے. تو اب ہول سیل میں آن لائن آربیٹاج جو کہ بڑا زبردست ماڈل ہے جس میں انیبلرز از ایکچولی گیونگ یو اے پروڈکٹس جس کے لیے یا تو آپ کو برانڈ اپروول کی ضرورت نہیں ہے یا ان کے برانڈ آلریڈی اپرووڈ ہے, تو آپ کو یہ پوری ہیسل جو ہے اس کو کم کرتے جا رہے ہیں. تو یہ آپ ایسی پروڈکٹس لیں جو کہ آپ آلریڈی صرف کیا کریں جی, انیبلرز کا پروڈکٹ ہنٹنگ کرائٹیریا لیں. انیبلرز نے ایک اسٹور فنل بنایا ہے, اس اسٹور فنل سے پروڈکٹس کو سورس کریں, آرڈر پلیس کریں اور امیزون کے FBA پہ لے کر چلے جائیں. اور امیزون پہ جب آرڈر پلیس ہو رہا ہے تو آپ امیزون ہی شپ کر رہا ہے, تو اس میں آپ کو اپروول لینے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. اور وہ اوبیسلی رسک فیکٹرز اینڈ آل دیٹ تو ہر جگہ موجود ہیں, لیکن سارے جو زیادہ سے زیادہ رسک فیکٹرز تھے اس کو منیمائز کیے گئے ہیں اس ماڈل کے اندر. اور یہ ماڈل اگلے 3-4 مہینوں تک میرے خیال میں سمجھتا ہوں دس از دا بیسٹ ماڈل ٹو گیٹ سم کوئک ونس, جو کہ لوگوں کو بہت مہینے لگ جاتے ہیں جس کے لیے. اور یہ 3 مہینے میں ہی کئی ایسے لوگ ہیں جو ایسا جنریٹ کر پاتے ہیں جو پورا سال نہیں کر پاتے. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب 2011 میں وین آئی گیٹ سکسیس, تو مجھے بھی سکسیس ان لاسٹ 3 مہینوں میں ہی ملی تھی, جہاں پر ایک ایسا سیزن تھا جو کہ ہائی ٹریفک سیزن ہوتا ہے, سیلز لگتی ہیں, ڈیلز لگتی ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
چند دن پہلے آپ اور فیصل اظہر صاحب امریکہ گئے, وہاں ایک سمٹ تھا اور آپ نے وہاں شامل ہوئے. کیا آبزرویشنس تھی, کیا دیکھا دنیا میں, امریکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ میں جہاں ہم نے اسپیچ دی, اس اسپیچ میں جو لوگ بیٹھے تھے, اس سمٹ کی پرائس تھی $1,000. $1,000 پے کر کے لوگ آئے, جو کہ پاکستانی 2,30,000 روپے ہیں. وہ پورے دن کا سمٹ جس میں بہت سارے اسپیکرس نے بولنا تھا. وہاں پر میں بھی ایک اسپیکر تھا جس کو پاکستان سے صرف بلایا گیا کہ جی مقصد تھا کہ آپ بتائیں کہ پاکستان میں اتنی بڑی فورس تیار ہوئی ہے, اس کو ہم کیسے ہائر کر سکیں. تو آپ نے پاکستان کا پازیٹیو امیج بلڈ کرنا تھا, پاکستان کے بارے میں چیزیں بتانی تھی کہ لوگ پوری دنیا جو کہ ہب ہے امریکہ اس چیز کا, جہاں سے سب کچھ سٹارٹ ہوا ہے, تو وہ لوگ کیسے ہائر کر سکیں پاکستان کے لوگوں کو. تو یہ ایک بہت پازیٹیو امیج بلڈ کرنا تھا. لوگوں کو پتہ چلا, لوگ سرپرائز تھے, کچھ لوگ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں ایسی چیز ہو سکتی ہے, اور جن کو پتہ تھا آلریڈی وہ دے ور ویری ہیپی ٹو ایون سی اس کہ آج جو کہ پوری دنیا کے سب سے بڑے گروپس اون کرتے ہیں وہ آج ہمارے سامنے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا, اس سے پاکستان کا پازیٹیو امیج بلڈ ہوا. میں دیکھیں پاکستان کے جو یہاں فری لانسرز ہیں وہ پوری دنیا میں کام کرتے ہیں, ان کا پازیٹیو امیج کسی کو تو بنانا ہے, گورنمنٹ کو بھی بنانا ہے کیونکہ گورنمنٹ کا تو کام ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف گورنمنٹ کا ہی کام ہے, ہر بندے کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو پازیٹیو امیج میں بنائے. اور یہ ایک امریکہ میں ایک بہت زبردست جس میں ہزاروں لوگ تھے اس پورے سمٹ میں, اور ایک بڑا پازیٹیو امیج گیا. اچھا, کمنگ ڈیز میں آپ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ایونٹ رکھنے جا رہے ہیں, 16 اکتوبر کو ایونٹ آ رہا ہے. میں چاہوں گا اس ایونٹ کے حوالے سے بھی بتائیے تاکہ لوگ اسے جوائن کر سکیں. اس 16 اکتوبر کو جو ایونٹ ہے اس میں صرف وہ انیبلرز کا ایونٹ نہیں ہے. انیبلرز صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اون کر رہا ہے, کیونکہ ہم انیشیٹو لینے میں ایک اچھے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم سارے لوگ جو اس فیلڈ کے ہیں, جو بھی کہیں نہ کہیں پہ کہیں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں پاکستان میں, ان سب کو ایک روف کے نیچے لایا جائے. اور اسلام آباد کنونشن سینٹر جو کہ سب سے بڑا یہی ابھی ہال ہے پاکستان میں, تو ہم نے وہاں پر یہ ارینج کیا, اور پاکستان کے جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی کہیں نہ کہیں پہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ان کو ایک جگہ پہ لایا جائے, اور ایک نیٹ ورکنگ اپرچونٹی دی جائے لوگوں کو کہ ان لوگوں سے سیکھیں. یہ ہیں آپ کے ہیروز, یہ ہیں آپ کے ماڈلز, نہ کہ آپ ساری زندگی ڈراموں اور فلموں میں ہی لگے رہیں. تو یہ ہے کہ ایسی نیٹ ورکنگ ایونٹس پاکستان میں بہت ضروری ہیں ہونے کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ ہر وقت ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لائک مائنڈڈ لوگ ایک چھت کے تلے موجود ہوں, اور وہیں پر سارے منٹورز اور سکلز پہ جو ویلیو ایڈ کر رہے ہیں وہ موجود ہو. تو اس میں پورا دن ساری ایکٹیویٹیز ہیں, بہت سارے لوگ وہاں پہ آئیں گے. فل ڈے ایکٹیویٹی ہے, فل ڈے ایکٹیویٹی ہے, بہت سارے لوگ آئیں گے, اسپیچ کریں گے. آپ کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے, وی ایکسپیکٹ کہ آپ کو بہت سارے لوگ وہاں پہ سنیں اور فائدہ حاصل کر سکیں. اسی طرح سے بہت سارے اور لوگوں کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہوا کہ کوئی نہ کوئی وہ ویلیو ایڈ کر سکیں اسکلز کے بارے میں, اور لوگ وہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں. بہت ساری اسپانسرشپس بھی ہم وہاں پہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ لوگ بھی اس پورے ایونٹ سے فائدہ اٹھا سکیں. انیبلر کے ایجوکیشنل پروجیکٹس بھی آپ نے لانچ کیے ہیں اس سال. اسکول آیا ہے, انیبلر کالج آف ٹیکنالوجی کے نام سے, اسکول آف انیبلر بھی ہے. ان کی فیڈ بیک کیسی جا رہی ہے اور ان کا آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اسکول آف انیبلرز کا تو مقصد ہے کہ جو بچے ہیں پاکستان میں ان کو تربیت پہ کیسے فوکس کیا جائے پاکستان, کیونکہ بچوں سے ہی آگے آپ کی جنریشن نکلتی ہے, اور ایک جنریشن جب آپ کی تیار ہوتی ہے تو وہی آگے لیڈ کرتی ہے, وہی وہیں سے لیڈر بنتے ہیں. تو پاکستان میں فوکس نہیں تھا زیادہ تربیت پہ, اسکلز پہ فوکسڈ بچوں کے کرتے ہیں, اگر ایجوکیشن پہ فوکس کرتے ہیں, بٹ ایکچولی اٹس تربیت ایز ویل. کیا وہ ایک اچھا انسان بھی بن رہا ہے, کیا 10 سال بعد نکلنے کے بعد اس کا ویژن کلیئر ہے, کیا اس کا جو رول ماڈلز ہیں وہ اپنے ڈیفائن کر پایا ہے, کیا اس میں اس کو پتہ ہے کہ 10 سال بعد جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہوگا, کیا 10 سال بعد میں نے پھر بھی پیرنٹس کے ساتھ صحیح طرح سے برتاؤ نہیں کرنا, تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ. تو یہ ساری تربیت, یہ سارے فیکٹرز اس میں ایک پورا پروسیس کے ساتھ گزرتے ہیں جس میں پوری ایک R&D ٹیم ہے جس کو ایویلیویٹ کرے گی, اور یہ کنٹینیوسلی پروسیس ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک سیرپ پہ لایا اور اب آپ کی تربیت ٹھیک ہے, ایسا نہیں, یہ اٹس این آن گوئنگ تھنگ. اسی طرح سے کالج میں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاکستان میں لوگ 1-2 چیزوں پہ ہی اسکلز پہ فوکس رکھتے ہیں, بٹ وی نیڈ ٹو میک شیور کہ جو پاکستان کی ٹیکنالوجیز ہیں
ان پہ کیسے فوکس کیا جائے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے یہاں پہ اسٹارٹ اپس کیسے بنے, یہاں پہ سائبر سیکیورٹی کے اسٹارٹ اپس کیسے بنے, یہاں پر سرور بلڈنگز کیسے ہوں, یہاں پہ سافٹ ویئر ہاؤسز کو کیسے اسکیل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ای کارٹ جو کہ انیبلرز کالج آف ٹیکنالوجی کا حصہ ہوں گے, اور ہم اس میں انشاءاللہ ایسی چیزیں کرائیں گے کہ لوگ اپنا اسٹارٹ اپس اور اپنی پاکستان کی جو آئی ٹی ہے جو صرف 3 بلین پہ ہے اور انڈیا کی 150 بلین پہ ہے, تو وہ 3 بلین کو کیسے ہم دنیا کے آگے اس کو گرو کر سکیں اور ایک پاکستان کی اکانومی میں حصہ ڈال سکیں. بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ جی, آپ نے ہماری بات چیت سنی. آئندہ نئے سوالوں کے ساتھ, نئی بات چیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں.